بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، آج ہم مسلمان نماز پڑھنے کے اعتبار سے یا نماز کے اعتبار سے 3 قسموں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ ہماری 3 طرح کی میجورٹی اس وقت موجود ہے نماز کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی قسم وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، انہیں اس نماز کا فائدہ ہوتا ہے، یہ نماز ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، باعث سکون ہوتی ہے، باعث اجر ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ انہیں اجر عظیم ملتا ہے، اور قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب لوگوں میں ہوں گے، اور وہ کامیابی یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہیں وہ لوگ، وہ نمازی، وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ان کی نماز مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے وہ نماز پڑھتے ہیں، پورا دھیان، پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ہیں پہلے نمازی جو کامیاب نمازی ہیں، جن کی نماز کی وجہ سے انہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ ہیں وہ نمازی جن کی نماز انہیں دل کا سکون مہیا کرتی ہے، جن کی نماز ان کے لیے بہت سی اللہ کی رحمتوں کا باعث بنتی ہے۔ دوسرے ہیں نمازی، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز بجائے اس کے کہ انہیں فائدہ ہو، بلکہ الٹا وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ یہ نماز ان کے لیے یہ کہ اجر کا باعث بنے، بلکہ الٹا ان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے نمازی کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ المعون کے اندر ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ رب فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، نمازی تو کامیاب ہیں، لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ نماز جو نجات کا سبب ہے، جو قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھے جانے والے سوال کا جواب ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہی نمازی، وہی نماز پڑھنے والے اور وہی نماز انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ساہون ہے وہ لوگ، سست ہیں لوگ، نمازوں سے غافل ہیں وہ لوگ۔ نماز پڑھتے ہیں، ایک پڑھ لی، صبح کی پڑھ لی، شام کی نہیں، ظہر پڑھ لی تو عصر نہیں، عصر پڑھ لی تو مغرب نہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، لیٹ کر کے نماز پڑھ لی، فوراً وقت پہ نماز نہ پڑھی، یا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں ان کا دھیان نہیں ہے، نماز میں ان کی توجہ نہیں ہے، تو وہ نماز کی چور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور نماز کا بھی چور ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، نماز کا چور وہی ہے جو رکوع پورا نہ کرے، جو قیام پورا نہ کرے، جو سجدہ پورا نہ کرے، ایسا شخص حقیقت میں نماز کا چور ہے۔ دوسری ان کی نشانی اللہ فرماتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوسری الذین هم یراؤون، وہ دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابو نے کہا اس لیے نماز پڑھ لی، دوست کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ لی، قاری صاحب کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ لی، یا کسی بڑے یا چھوٹے کی وجہ سے گھر والے پڑھتے ہیں اس لیے مجبوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا نہیں، اللہ کا تقوی نہیں، خشیت نہیں، تو ایسا نمازی سمجھ لے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور تیسرے وہ نام نہاد مسلمان کہ میں نام کا ہوں مسلمان اور آج اسی لیے میں ہوں پریشان۔ وہ نمازی
جو نماز نہیں پڑھتے، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، ایسے مسلمان بھی ان کو کہنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث، بہت سی احادیث ہیں، بہت سی سندوں کے ساتھ مرویات ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان، اور کہیں فرمایا مسلمان کے درمیان اور مشرک کے درمیان، کہیں فرمایا مسلمان کے درمیان اور ایک بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ فقط نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جان لیں ایسے بندے مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں، اور ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن ان سے سوال کریں گے جنتی لوگ۔ یہ مکالمہ، یہ ٹاک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ المدثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی بات ہوگی، جنتی ان سے پوچھیں گے فی جنت یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، یہ ایسے لوگ مجرم ہیں، وہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کی وادی ہے، اس وادی میں تمہیں سقر میں کس چیز نے بھیج دیا ہے؟ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تمہارے جسموں پہ آگ کیوں لپٹ رہی ہے؟ تو یہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا ہمارا جرم یہ ہے، سب سے پہلی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم تھے مسلمان، ہم تھے نام کے مسلمان۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کافر تھے، کیونکہ کافر تھے تو پھر یہ کبھی عذر پیش ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ہیں مسلمان نام کے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرات بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہماری بہت سی کمیونٹی مسلمانوں کی ایسی ہے جو بالکل نماز کے قریب تک نہیں پڑھتے، اور مسلمان نام نہاد یہ جو مسلمان ہیں ان سے دوسرے لوگ ریلیشن رکھتے ہیں اپنا۔ یاد رکھیے بے نمازی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کیجیے، بے نمازی کے ساتھ آپ تعلق نہ بڑھائیے، بے نمازی سے نفرت کیجیے، صرف اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بگانے کے لیے نہیں، اس کو یاد کروانے کے لیے۔ اپنے گھروں میں جو بے نمازی ہے اس سے نفرت کا رویہ اختیار کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ میں بے نمازی ہوں اس لیے مجھ سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ آئیے آخری حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف سستی کرنے والوں کے حوالے سے رؤوف الرحیم پیغمبر نے، رحمت للعالمین پیغمبر نے کیا کہا۔ صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اذان کہلواؤں اور اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، جماعت کھڑی ہو جائے، اور میں بہت سی لکڑیاں اکٹھی کرواؤں، انہیں ساتھ لے جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو میں آگ سے جلا دوں۔ لیکن یہ کام میں اس لیے نہیں کرتا، وہاں پہ عورتیں اور بچے بھی موجود ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضرات یہاں پہ جو نقطہ فکر ہے، جو سوچنے کی بات ہے، وہ پیغمبر جو اپنے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اسے برداشت نہ ہو، جو امتیوں کے لیے رات کو روتا ہے اٹھ کے اللہ انہیں عذاب نہ دینا، دنیا میں انہیں عذاب سے بچا لینا، وہ پیغمبر خود کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے حوالے سے حضور کا کیا رویہ ہوگا۔ اور یہ مت سوچئے کہ ہمارے گھروں میں آگ نہیں لگی، ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، فحاشی کی آگ ہے، بے غیرتی کی آگ ہے، بے حیائی کی آگ ہے، انٹرنیٹ کے گندے استعمال کی یہ آگ ہے، بے روزگاری کی، یہ ہماری بد زبانی کی، بد کلامی کی، ہماری آوارگی کی آگ، یہ آج ہمارے گھروں کو جلا چکی ہے۔ یہ آگ صرف اس لیے لگی کہ آج ہم نمازی نہیں اور صحیح نمازی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور نمازیوں کی جو پہلی قسم ہے کامیاب نمازی، اللہ ہمارا شمار ان میں سے فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔